انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنی زوجیت میں لینا چاہتے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ یہ سن کر ام حبیبہ کہتی ہے میری تو کوئی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ 400 دینار مہر کے عوض ان کا نکاح رسول اللہ سے ہو گیا۔ لونڈی تھی نا، انہوں نے کہا کہ آپ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گی تو میرا ان کو پیغام یہ دینا، آپ نے دینا ہے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب ام حبیبہ کے ہسبینڈ فوت ہو گئے، اس ملک میں وہ اکیلی ہیں۔ ابھی وہ کہتی ہیں عدت کا وقت بیسیکلی جو بھی ان کا ٹائم تھا وہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ اتنی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پہ کرم کیا ہوا کہ نجاشی نے ایک روز کہتی ہیں کہ چاشت کے وقت دستک ہوئی دروازے پر اور دیکھا کہ شاہ حبشہ کی خادمہ، اور خادمہ کا نام کیا تھا؟ ابرہا، وہ آئی پیغام لے کے اور انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کو سلام کہتے ہیں، اور انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنی زوجیت میں لینا چاہتے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ یہ سن کر ام حبیبہ کہتی ہے میری تو کوئی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ میں اتنی غم زدہ تھی کہ میرا یہاں پہ کوئی بھی نہیں، میرا پتہ نہیں اب کیا بنے گا۔ ڈیفینیٹلی کھانا پینا رہنا سہنا ہر چیز، وہ تھوڑی کوئی آج کل کی ایسا کہ ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں میں جاب کر لوں گی تو میں اپنا گزارا کروں گی یا میں کیسے رہوں گی۔ اور اوپر سے ان کو یہ بھی غم تھا کہ میرا خاوند جو ہے وہ مرتد ہو کے مطلب اس طرح سے مرا ہے اور پھر میری زندگی کا کیا ہوگا۔ تو کہتے ہیں جب شاہ حبشہ نے یہ پیغام دیا تو جو خادمہ یہ میسج لے کے آئی تو کہتی ہے میں نے اپنے کنگن، میں نے کانوں میں جو پہنا ہوا تھا، میں نے اپنی انگوٹھیاں جو پہنی ہوئی تھی، پازیب بھی اتار کے میں نے خوشی کے مارے سب کچھ اس کو دے دیا۔ تو اس کے بعد کہتی ہیں کہ میں نے وہ جو شاہ حبشہ تھے انہوں نے، نجاشی تھے نا، انہوں نے یہ پیغام دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ وکیل ہوں گے، تو انہوں نے ان کو کہا کہ آپ اپنی طرف سے کوئی وکیل مقرر کر دیں۔ تو کہتی ہے کہ میں نے خالد بن سعید بن عاص جو تھے ان کو اپنا وکیل بنایا۔ تو پھر اس کے بعد جب ان کے نکاح والا دن تھا تو کہتی ہیں کہ وہ سارے جتنے مہاجرین تھے ان کو بلایا گیا دربار میں، ان کو کھانا کھلایا گیا۔ تو 400 دینار مہر کے عوض ان کا نکاح رسول اللہ سے ہو گیا۔ تو کہتی ہیں کہ جب مجھے میرے وہ مہر کی رقم ملی میں نے اس میں سے بھی پیسے نکال کے نا تو اس خادمہ کو میں نے تحفے کے طور پر دیے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آئی اور آ کے انہوں نے کہا کہ مجھے جو شاہ حبشہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، یہ کیونکہ وہ ساری جولری بھی انہوں نے اتار کے دے دی تھی کہ نہیں یہ تم سارے گفٹ ان کو واپس کر دو اور ان کو شکریہ ادا کرو۔ اور کہا انہوں نے کہ تم جو اپنی ان کی بیویاں تھیں ان کو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ بیسٹ جو عطر ہے اور تحفے تحائف ہیں وہ آپ ام حبیبہ کو بھیجیں۔ جو یہ آئی تھی لونڈی تھی نا، انہوں نے کہا کہ آپ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گی تو میرا ان کو پیغام یہ دینا، آپ نے دینا ہے کہ میں نے اسلام قبول کر، آرام سے چپ کے اس نے بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، میرا سلام ان کو پیش کیجیے گا۔ تو بڑی خوش ہوئی، کہتی ہے کہ جب میرا پھر ایک لمبا سفر تھا، میں سفر کرنے کے بعد جب میں مدینہ پہنچی تو وہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت ترین دن تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے اپنے نکاح کا سارا قصہ بتایا، پھر اس جو لونڈی تھی ان کا پیغام دیا اور رسول اللہ اتنے خوش ہوئے اور انہوں نے اس کے سلام کا جواب دیا، اور اس طرح سے ام حبیبہ جو ہے وہ امہات المومنین میں شامل ہو گئی۔